اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم اجل ولیک الفرج۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے یوسف زہرا سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو مولا کا خدمت گزار ناصر بننے کی توفیق عطا فرما الہی آمین۔ موضوع سخن رسالہ لقاء اللہ ہے کہ جسے آیت اللہ حاج مرزا جواد ملکی تبریزی رحمت اللہ علیہ نے تالیف فرمایا۔ ہم نے اسی رسالہ سے آپ تمام عزیزان کی خدمت میں ترتیب کے ساتھ اخلاقی، علمی اور تربیتی معارف پر مشتمل بہت سارے نکات بیان کیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی تربیت کریں اور اپنے آپ کو ایسا انسان بنائیں کہ جس پر پروردگار راضی ہو۔ اس کے بعد اپنے عزیزوں کی اور اس کے بعد اپنے دوستوں، اپنے احباب کی تربیت میں کچھ قدم اٹھائیں۔ انسان کا اہم ترین وظیفہ ہے تہذیب نفس۔ جس طرح وہ اپنے ظاہری طور پر جسم کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح اسے چاہیے اپنے قلب، اپنی روح، اپنے باطن کو بھی پاکیزہ کرے اور وہاں سے ساری غلاظتیں، نجاستیں جو گناہوں اور خطاؤں اور ظلم اور زیادتی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں ان کو ختم کرے اور اپنے باطن کو، اپنے دل کو، اپنی اندر کی دنیا کو نورانی کرے۔ اس حوالے سے یہ کتاب ایک بہترین سرمایہ ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ پروردگار کریم جو کہ ہمارا خالق ہے اور جس کی بارگاہ میں بالآخر ہم نے لوٹ کر جانا ہے، اس کے فرامین اسی طرح محمد و آل محمد جو ہمارے ہادی برحق ہیں، ان سے نقل ہونے والے جتنے بھی علمی، تربیتی، عارفانہ نکات ہیں ان سب سے بہرہ مند ہوں۔ ہم نے پچھلے درس سے حدیث شریف معراج کا جو ہے وہ ذکر شروع کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، ان کی پروردگار سے کیا گفتگو ہوئی۔ یہ گفتگو یقیناً بے پناہ قیمتی نکات پر مشتمل ہے اور یہ وہ نکات ہیں کہ جس سے ہم روحانی ترقی کر سکتے ہیں۔ اس گفتگو میں ہم یہاں تک پہنچے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا ذکر کیا کہ اگر کوئی شخص مقام رضا تک پہنچے گا تو میں اسے 3 اہم صفات عطا کروں گا۔ اسے شکر عطا کروں گا کہ جو جہالت سے پاک ہوگا، یعنی بامعرفت شکر۔ اسے ذکر عطا کروں گا کہ جس میں فراموشی نہیں ہے، یعنی ہمیشہ میرے ذکر میں رہے گا، اور اسے ایسی محبت عطا کروں گا کہ جو مخلوق کی محبت سے عظیم اور بڑھ کر ہوگی۔ یہاں تک ہم پہنچے تھے۔ اب اس کے بعد جو ہے حدیث شریف معراج میں اللہ نے اپنے محبوب سے مزید کیا گفتگو کی، انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروردگار کریم فرما رہا ہے فَإِذَا أَحَبَّنِي أَحْبَبْتُهُ وَحَبَّبْتُهُ إِلَى خَلْقِي۔
وأفتح أين قلبه إلى جلالي وعظمتي، فلا أخفي عليه علم خاصة خلقي، فأناجيه في ظلم الليل والنور النهار، حتى ينقطع حديثه مع المخلوقين ومجالسته معهم، وأسمعه كلامي وكلام ملائكتي، وأعرفه سري الذي سترته عن خلقی۔ پروردگار فرما رہا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے محبت کرے گا تو میں بھی اس سے محبت کروں گا، اور صرف میں محبت نہیں کروں گا، وہ صرف میرا محبوب نہیں ہوگا بلکہ میں اسے اپنی مخلوقات کا بھی محبوب قرار دوں گا۔ اور مزید پروردگار فرما رہا ہے کہ میں اس کے دل کی آنکھ کو کھولوں گا کہ وہ اپنی دل کی آنکھ سے میری عظمت اور میرے جلال کا مطالعہ کرے۔ اور اس کے بعد پروردگار فرما رہا ہے کہ پھر میں اس پر اپنی خاص مخلوقات کے جو پوشیدہ علوم ہیں وہ بھی اس پر کھول دوں گا، یعنی پھر اس پر تمام پوشیدہ علوم کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور اس کے بعد فرما رہا ہے کہ پھر میں اس سے رات کی تاریکیوں میں اور دن کی روشنی میں اس سے گفتگو کروں گا، سرگوشی کروں گا۔ اور جب میرا عبد میرے ساتھ نجوہ کرے گا، میرے ساتھ گفتگو کرے گا، تو اس کی لذت اتنی زیادہ ہوگی کہ پھر وہ لوگوں سے گفتگو نہیں کرے گا، پھر وہ لوگوں کی محفلوں میں نہیں بیٹھے گا، یعنی پھر اسے وہاں کوئی لذت نہیں آئے گی۔ اور پروردگار فرما رہا ہے کہ میں پھر اپنے اس عبد تک اپنی کلام اور اپنے ملائکہ کی کلام جو ہے وہ اس تک پہنچاؤں گا، اور وہ اسرار جسے میں نے اپنی مخلوقات سے چھپایا ہوا ہے، وہ سارے اسرار، وہ سارے راز اس کے لیے کھول دوں گا، وہ انہیں جان لے گا۔ جناب ملکی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک نقل کرنے کے بعد درمیان میں تقریباً 19 یا 20 لائنیں چھوڑ دیں اس حدیث شریف کی، اور آگے سے شروع کیا کہ ثم ارفع الحجب بینی و بینا۔ اب یہ کہ جناب ملکی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کیوں کیا؟ شاید وہ اس حدیث شریف کے خاص ٹکڑے آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں اپنے اس موضوع کے عنوان سے، تاکہ ہم جو ہیں وہ عرفانی نقطہ نظر سے جو ہے صرف خاص مطالب کو جانیں، اور ہمارا ذہن جو ہے وہ یکسوئی سے ایک ہی ہدف تک بڑھے۔ لیکن میں نے درمیان والے جو 19 یا 20 جملے ہیں اس حدیث شریف کے، ان کو جب دیکھا تو میرا دل کیا کہ وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ اور یہ جو اب میں بیان کرنے والا ہوں، یہ حدیث معراج جو ہے اس کا وہ حصہ ہے کہ جو اس کتاب لقاء اللہ میں نہیں آیا، اور میں یہ دیگر کتابوں سے آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، کیونکہ آپ میں سے بعض احباب نے بہت ہی زیادہ دلچسپی کا اظہار کیا کہ اس حدیث شریف کو
مکمل طور پر بیان کیا جائے، چونکہ یہ ایک نئی چیز ہے اور اس سے پہلے یہ مطالب جو ہیں وہ کبھی بھی نقل نہیں ہوئے۔ میں یہاں اپنے تمام عزیزوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حدیث معراج کافی طولانی ہے، تقریباً اس کے 38 حصے ہیں، اور جناب ملکی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 25ویں حصے کو آپ کی خدمت میں بیان کیا، لیکن وہ بھی جہاں جہاں سے انہوں نے چاہا، مکمل بیان نہیں کیا۔ تو یہ 25واں حصہ میں کوشش کروں گا کہ مکمل بیان کروں، اور اگر آپ سب عزیزوں کی خواہش ہوئی کہ حدیث معراج جو ہے، یعنی ہمارے پیغمبر کی پروردگار کریم سے جو مکمل گفتگو ہے واقعہ معراج میں، وہ سب آپ کی خدمت میں بیان ہو، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اسی لقاء اللہ درس کے سلسلے میں باقی ساری گفتگو بھی بیان ہو۔ اس صورت میں ممکن ہے ہم خود یہ جو کتاب ہے لقاء اللہ، اس کی بحث سے خارج ہو جائیں، لیکن پھر بھی کوشش کریں گے کہ مکمل پروردگار کی اپنے محبوب پیغمبر احمد و محمد صلوات اللہ علیہ سے جو ایک محبوبانہ گفتگو تھی وہ آپ کی خدمت میں بیان ہو اور ہم بھی اس سے محسوس ہوں انشاءاللہ۔ تو وہ درمیان میں وہ جو حصہ جناب ملکی تبریزی رحمت اللہ علیہ نے بیان نہیں کیا، وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ تو یہاں سے ہم گویا کتاب لقاء اللہ سے باہر آ گئے تاکہ یہ موضوع مکمل ہو، پھر انشاءاللہ جیسے یہ حدیث شریف مکمل ہوگی ہم دوبارہ کتاب لقاء اللہ کو جہاں سے چھوڑا اسے آگے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ پروردگار فرما رہا ہے کہ وَأُلْبِسُهُ الْحَيَاءَ حَتَّى يَسْتَحْيِيَ مِنْهُ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ وَيَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَغْفُورًا لَهُ وَأَجْعَلُ قَلْبَهُ وَاعِيًا وَبَصِيرًا۔ اور ایک اور مقام پہ یوں آیا ہے کہ قَلْبُهُ وِعَاءَ مَعْرِفَتِهِ، اور ایک مقام پہ آیا ہے کہ وِعَاءَ أَسْرَارِهِ۔ چونکہ حدیث شریف کئی جگہوں پہ نقل ہوئی تو درمیان میں جو جملوں کا فرق ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد پروردگار فرما رہا ہے کہ وَلَا أُخْفِي عَلَيْهِ شَيْئًا مِّن جَنَّةٍ وَلَا نَارٍ وَأُعَرِّفُهُ مَا يَمُرُّ عَلَى النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْهَوْلِ وَالشِّدَّةِ وَمَا أُحَاسِبُ بِهِ الْأَغْنِيَاءَ وَالْفُقَرَاءَ وَالْجُهَّالَ وَالْعُلَمَاءَ وَأُنَوِّرُ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَأُنزِلُ عَلَيْهِ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا حَتَّى يَسْأَلَهُ وَيُبَشِّرَهُ وَلَا يَرَى غَمْرَةَ الْمَوْتِ وَظُلْمَةَ الْقَبْرِ وَاللَّحْدَ وَهَوْلَ الْمُطَّلَعِ ثُمَّ لَا أَنْسِبُ لَهُ مِيزَانَهُ وَلَا أَنْشُرُ لَهُ دِيوَانَهُ ثُمَّ أَضَعُ كِتَابَهُ فِي يَمِينِهِ فَيَقْرَؤُهُ مَنْشُورًا۔ اب یہاں سے میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں یہ جو چند لائنیں بیان کی اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پروردگار فرما رہا ہے کہ میں اسے لباس حیا پہناؤں گا تاکہ ساری مخلوق اس سے شرم کرے، حیا کرے، اور وہ جو قدم بھی اٹھائے گا اور زمین پہ رکھے گا اس کے لیے مغفرت اور بخشش لکھی جائے گی، اور میں اس کے دل کو بیدار اور آگاہ کروں گا۔ اور ایک اور جگہ پہ آیا ہے جس طرح میں نے عرض کیا حدیثوں کا اختلاف،
دوسری جگہ پہ آیا کہ اس کے قلب کو معرفت کا ظرف قرار دوں گا، یعنی اس کا قلب میری معرفت سے بھر جائے گا۔ اور تیسرے مقام پر جو جملہ آیا، یعنی ایک تیسرے متن میں، وہ یہ ہے کہ اس کے دل کو اپنے اسرار کا ظرف قرار دوں گا، یعنی سر الہی سے اس کے دل کو بھروں گا۔ اور پروردگار فرما رہا ہے کہ میں جنت اور جہنم کی کوئی چیز اس سے مخفی نہیں رکھوں گا۔ اور فرمایا روز قیامت لوگوں کا خوف، لوگوں کی پریشانی، لوگوں کی سختیاں اسے دکھاؤں گا، اور کس طرح امیر لوگوں کا میں حساب لوں گا، اور وہ لوگ جو حقیر ہیں اور جو جاہل ہیں، اور اسی طرح وہ جو اہل علم ہیں، کس طرح میں ان کا حساب لوں گا، وہ سارا اسے دکھاؤں گا۔ اور پروردگار فرما رہا ہے کہ میں اس کی قبر کو نورانی کروں گا، اور اس پر نکیر و منکر جب آئیں گے اور اس سے سوال کریں گے تو ساتھ اسے بشارت دیں گے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ جو میری رضا میں قدم اٹھانے والا ہے وہ کبھی بھی موت کی سختی، موت کی شدت میں مبتلا نہیں ہوگا، اور اس کی قبر اور اس کی لحد جو ہے وہ کبھی بھی تاریک اور خوفناک نہیں ہوگی۔ اور روز قیامت میں اس کے حساب کے لیے کوئی میزان قائم نہیں کروں گا، یعنی اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اس کا وہاں کوئی اعمال نامہ جو ہے وہ کھولا نہیں جائے گا، بلکہ اس کا اعمال نامہ جو ہے وہ اس کے دائیں ہاتھ میں قرار دوں گا تاکہ وہ اسے کھولے اور پڑھے۔ اس کے بعد پروردگار فرما رہا ہے ثم لا اجعل بینی و بینہ ترجمانا ثم ارفعہ الی فینکب مرۃ ویقوم مرۃ ویقعد مرۃ ویسکن مرۃ ثم یجوز علی الصراط ثم یقرب له جہنم ثم تزین له الجنہ۔ پروردگار فرما رہا ہے کہ میں اپنے اور اس کے درمیان گفتگو کرنے کے لیے کوئی واسطہ قرار نہیں دوں گا، میں اسے اپنی طرف بلاؤں گا، وہ میری طرف پڑھے گا، کبھی کھڑا ہوگا، کبھی بیٹھے گا، کبھی کچھ آرام لے گا، بالآخر وہ صراط سے گزرے گا۔ جہنم اس کے قریب لائی جائے گی تاکہ وہ دیکھ لے جہنم کو، اور اس کے بعد جنت اس کے لیے سجائی جائے گی۔ عزیزان چونکہ حدیث طولانی ہے، میں فی الحال یہیں اکتفا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کے باقی حصے جلد آپ کی خدمت میں بیان ہوں، تاکہ یہ حدیث بیان ہو جائے، بالخصوص اس کا یہ 25واں حصہ۔ پھر انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے ہم سلسلہ دروس معارف کو اسی ترتیب سے جو ہے قرار دیں گے جس طرح کہ ایک ترتیب ہماری چل رہی ہے کہ ایک درس تفسیر کا ہوتا ہے، ایک عقائد کا، ایک نہج بلاغہ کا، اور ایک کتاب لقاء اللہ کا۔ لیکن جب تک یہ حدیث کا حصہ مکمل نہیں ہوتا ہم بالترتیب اس کے دروس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اپنے زمانے کے امام کے خدمت گزار، تربیت یافتہ ناصر قرار پائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔